بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم فاعل ضارب لا یضرب بنا کردن مضارعت لا حذف کردہ فا کلمہ را فتح دادا بعدہ الف بعد نہیں کل دینا میرے لفظ بعدو دل پیش دو بعدہ الف علامت اسم فاعل دار ابردا عین کلمہ را برحال خود گزاشتہ اضافت کر بر برحال خود گزاشتہ تنوین تمکن علامت اسمیت در آخرش در ابردا ضارب شد. اسم فاعل کی گردان شروع ہے، ماضی مضارع آ گئے ہیں، معلوم مجہول۔ اسم فاعل کے سارے سیغے، پہلا سیغہ اسم فاعل کا ضاربن، یہاں تک جو کچھ پڑھا ہے ضربن سے کتنے سیغے بنے ہیں؟ پہلا سیغہ کیڑا؟ ماضی کا اوپر لفظ نہ بولی، اچھا ضربہ تو باقی سارے سیغے ضربہ آگے سیغوں سے بنے ہیں، ضربہ سے بنے ہیں، مختلف سیغیں گڑھوں جی۔ مصدر سے بلا واسطہ کون سا سیغہ بنا ہے؟ بلا واسطہ ماضی کا پہلا اسم فاعل ضاربن پہلا سیغہ ہے، اس کو یضرب مضارع معلوم کے پہلے سیغے سے بناتے ہیں۔ کیسے بنایا؟ یا حرف مضارعت کو، کیونکہ حروف عطین مضارع کی نشانی ہے، یا حرف مضارعت کو حذف کیا، تو جب یا حذف ہوگی یضربو کی تو پہلا حرف اب کون آ گیا جب یا حذف ہوگی؟ ضاد، وہ ساکن ہے کہ کوئی نہیں؟ تو پہلا حرف ساکن پڑھا جا سکتا ہے، پڑھ کے بخار، اس کو فا کلمے کو فتح دیا، اس کے بعد الف علامت اسم فاعل لائے۔ کون لائے؟ اس الف کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ اسم فاعل کی علامت یہ شیئں پکانیاں نا جی گل کہہ رہے ہیں جی، اسم فاعل کی علامت ہے، وہ لائے تو کیا بن گیا؟ ضاربو، یہ کو نہیں بنیا؟ یضربو سے کہ نہیں بنیا؟ این کلمے کو اپنی حالت پہ چھوڑا، بن گیا کہ نہیں؟ ضاربو۔ اب چونکہ یہ اسم ہے، کیا ہے؟ تو اسم پر تنوین آتی ہے، اس لیے تنوین تمکن جو کہ اسمیت کی علامت ہے ضاربو کے آخر میں لائے تو ضاربو سے ضاربن بن گیا۔ ضاربن کو یضربو سے بناتے ہیں، یا حرف مضارعات کو حذف کیا گیا، فا کلمہ کو فتح دیا گیا، بعد اس کے الف علامت اسم فاعل کی لائی گئی، این کلمہ کو اپنے حال پر چھوڑا گیا، تنوین تمکن علامت اسم ہونے کی یضربو کے آخر میں لائی گئی تو ضاربن بن گیا۔ ضاربن کو یضرب سے بناتے ہیں، یا حرف مضارعت کو حذف کیا گیا، فا کلمہ کو فتح دیا گیا، بعد اس کے الف علامت اسم فاعل لائی گئی، عین کلمہ کو اپنے حال پر چھوڑا گیا، تنوین تمکن علامت اسم ہونے کی یضربو کے آخر میں لائی گئی، ضاربن ہو گیا، سارے مجہول کے مفعول کے سیغے ہیں جی۔ ضاربین را ضاربن بنا کردن تین کرا جائے ایک نمی شے آئی جے۔ الف علامت تثنیہ بفتح ما قبل در حالت رفع، و یا علامت تثنیہ بفتح ما قبل در حالت نصب۔ اے حالت تے پڑھنا ہے، حالت نصب وجر سمجھائیے؟ حالت تے یہ تثنیہ ہے حالت کا، حالتین نون حذف ہو گیا، دو حالتیں، اس دن میں لفظ ہے ایسے حالت ہے دو حالتیں تو بجے۔ یا از ہر دو کے در واحد بود، در آخرش در آوردن، ضاربان شد، در حالت رفع ضاربین شد، در حالت
نصب و جر آگے ضاربون نا اچھا جی بچا کے نا زار بان شد پڑھنا ضاربان شد در حالت رفع اتصال ہو انہوں کو پڑھ ضاربین شد در حالت نصب و جر بس انجو یہ ابھی قانون نہیں پڑھے آپ پڑھ لیں گے آپ نے جو گردان سنائی ہے وہ صرف زار بانے ہے اگلی کتاب میں جب یہ گردانے سنیں گے نا تو پھر وہ نسبی جری حالت بھی ساتھ سنی جاتی ہے یہ زار ایک زار بانے ہے یہ بھی تثنیہ ہے اور زار بین ہے یہ بھی تثنیہ ہے سمجھائیے ہے یہ ایک ہی ہے صرف عامل کی وجہ سے یہ بدلتا ہے اگر رفع دینے والا عامل آئے تو پھر یہ زار بانے ہوتا ہے اگر نصب یا جر دینے والا عامل آ جائے تو پھر یہ زار بین بن جاتا ہے کون تثنیہ قانون امیر میں آ جائیں گے صرف یہ سمجھنے کے لیے اگر رفع دینے والا عامل ہو تو عامل کی وجہ سے اس کی یہ دو حالتیں ہیں کس کی تثنیہ کی ایک الف والی اور ایک زار بانے اور زار بینے ہے تثنیہ ہی ہے وہ جو گردان سنائی ہے نا وہی ہے عامل کی وجہ سے اس کی حالت بدلتی ہے کبھی کیا ہوتا ہے کبھی ہوتا ہے زار بانے کبھی ہوتا ہے زار بینے عامل کی وجہ سے عامل کی رفع کی حالت میں زار بانے ہوتا ہے نصب اور جر کی حالت میں زار بینے ہوتا ہے رفع کی حالت میں زار بانے ہوتا ہے نصب اور جر کی حالت میں زار بینے ہوتا ہے ویسے ابھی قانون نہیں پڑے گل وزنی ہے لیکن کچھ تو دماغ چ پاؤ تاکہ یہ بنا سمجھ آئے آگے یضربونا یضربین ضاربونا ضاربین پھر آ رہا ہے جی اس طرح کے مضروبان مضروبین مضروبونا مضروبین آگے آئیں گے جی تو رفعی حالت میں زار بزار بانے ہے نسبی اور جری حالت میں یہ بس اب دونوں کی بنا اکٹھی بیان کرتے ہیں دونوں کی بنا اکٹھی زار بانے رفعی حالت والا زار بینے نسبی جری حالت والا ان کو زار بن سے بناتے ہیں زار بانے بنانا ہو تو کیا کرنا ہے الف علامت تثنیہ بفتح ما قبل نالا کیا ضمیر فاعل یہ زار بان دا الف جڑا ہے نا صرف تثنیہ دی علامت تے ضمیر فاعل تے یزر بان دے وچ کیا آکھیا سی یزر بان وچ کیا آکھیا ضمیر فاعل بھی ہے کہ کون یہ گل دسنی ہے نا کہ فعلا وچ الف جڑا او ضمیر بھی ہے اسما وچ کوئی نہیں ہے گا ضمیر اے گل پکاونی ہے زار بان اسم کا جو الف ہے نا صرف یہ تثنیہ کی علامت ہے یہ ضمیر نہیں ہے ضمیر نہیں ہے صرف علامت تثنیہ ما قبل کے فتح کے ساتھ یازر ریبو میں ما قبل کے فتح کے ساتھ تو کیا بن گیا زار با کیا بن گیا زار با یہ رفعی حالت میں اور یا علامت تثنیہ ما قبل کے فتح کے ساتھ نسبی اور جری حالت میں لائے تو کیا بن گیا زار بے اینے دوویں بن گئے دونوں صورتوں میں نون مکسورہ لائے کس کے عوض دھیان کریں سونا زار بن کے آخر میں دو چیزیں ہیں ضمہ بھی ہے اور تنوین بھی ہے کس کے آخر میں دو چیزیں ہیں کون سی اب اس میں ناویوں کا اختلاف ہے صرفیوں کا کہ یہ جو زار بانے کا نون ہے یہ کس کے عوض ہے کس کے تین مذہب ہیں بعض کہتے ہیں یہ ضمے کے عوض ہے بعض کہتے ہیں یہ تنوین کے عوض ہے بعض کہتے ہیں یہ دونوں کے عوض ہے اس لیے تینوں چیزوں کو ذکر کرتے ہیں اور یہ بار بار اسم فعل مفعول کی گردان میں یہ لفظ آئیں گے پکا لبو یہ جو نون لایا ہے نا فعلوں میں تو یہ تین مذہب نہیں تھے وہاں تو یضربو کے اندر صرف ضمہ ہی تھا نا اور تو چیز ہی کوئی نہیں تھی نا اس لیے کیا کہا تھا
یضربان یضربونا اور تضربینا کا جو نون تھا تضربونا کا صرف اتنا ہی کہا تھا، کیا کس کے عوض؟ جو کہ واحد میں تھا. اتنی بات. یہاں چونکہ دو چیزیں ہیں، کون سی؟ تنوین بھی ہے اور ضمہ بھی ہے. کس میں؟ ضاربن کے آخر. اس لیے تین مذہب ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نون اعرابی ہے نا آخر میں، یضربان یضربین کا جو نون ہے نون اعرابی. بعض کیا کہتے ہیں یہ، بعض کیا کہتے ہیں، ہاں اس کو نون اعرابی نہیں کہنا، نون صرف نون مقصورہ کہنا ہے، نون اعرابی نہیں ہے جی. اعراب اس کا الف اور یا ہوتا ہے. تو ضمہ کے عوض نون مقصورہ لائے، ضمہ کا عوض یا تنوین کے عوض یا ہر دونوں کے عوض. یہ تین مذہب بیان کیے ہیں جی. کل سمجھیا جو کہ کیڑا ضمہ اور کیڑی تنوین جو کہ واحد میں تھی تو ضاربن کے آخر میں لائے تو رفعی حالت میں ضاربان بن گیا، نسبی اور جری حالت میں ضاربین بن گیا. ضاربان ضاربین کو ضاربن سے بناتے ہیں. الف علامت تثنیہ ما قبل کے فتح کے ساتھ رفع کی حالت میں، اور یا علامت تثنیہ ما قبل کے فتح کے ساتھ نصب اور جر کی دو حالتوں میں، نصب اور جر کی دو حالتوں میں، اور نون مکسورہ ضمہ کے عوض یا تنوین کے عوض یا ہر دو کے عوض. یہ کیڑا ضمہ تے نون تنوین جو کہ واحد میں تھا ضاربن کے آخر میں لاتے ہیں تو ضاربان بن گیا رفعی حالت میں، ضاربین بن گیا نسبی، ضاربین بن گیا نسبی جری حالتوں میں. ضاربین کو ضاربن سے بناتے ہیں. الف علامت تثنیہ ما قبل کے فتح کے ساتھ رفع حالت رفع میں، اور یا علامت تثنیہ ما قبل کے فتح کے ساتھ نصب اور جر دونوں حالتوں میں، اور نون مکسورہ ضمہ کے عوض یا تنوین کے عوض یا ہر دو کے عوض، ہر دونوں عقید ہے یا ہر دونوں کے عوض جو کہ واحد میں تھا ضاربن کے آخر میں لاتے ہیں. ضاربان ہو گیا رفع کی حالت میں، ضاربین ہو گیا نصب اور جر کی حالتوں میں. ضاربون ضاربین یہ بین ہے بین نہیں ہے گا. اسی ضاربان تے ضاربین ضاربان تے بین، اے بونا تے بینا ضاربونا ضاربینا. ضاربون ضاربین راء ضاربن بنا کردن. واو علامت جمع مذکر سالم بضمہ ما قبل در حالت رفع، کیوں ہے یا علامت جمع مذکر سالم ٹھیک ہے ما قبل کو صرف تھلے تم حالت لیتے ہیں. نصب و جر و نون مفتوحہ عوض از ضمہ یا تنوین یا از ہر دو کہ در واحد بواد آخرش بابد نہیں ہے بہن بود کے بود در آخرش در آبودن. ضاربون شد در حالت رفع ضاربین، یہ پیچھے بے ضاربون شد ضاربون شد در حالت رفع، ضاربین شد در حالت نصب و جر. حالت تے پڑھ کنی بڑی پکوان ہے یہ تا زبریہ تے اصل جی حالتین اندی ای بھی تسنیہ ہے حالتین اندی بھی نسبی جری حالت ہے حالتین تو نون حذف ہو گیا حالتین دو حالتیں. ضاربین شد در حالت نصب و جر حالتین نصب و جر. تن تو سمجھا تھا کہ جڑا لفظ اوکھا جا نظر آوے حاشیت لکھیا کہ یہ لفظ یوں پڑھنا ہے. آگے سیگا ضاربونا یہ رفیع حالت ہوتی ہے تو ضاربینا نسبی جری حالت ہوتی ہے. سیگا ایک ہی ہے.
جس طرح زاربونا جمع مذکر سالم ہے، اسی طرح زاربینا بھی جمع مذکر سالم ہے۔ زاربونا رفیع حالت ہے، زاربینا نسبی جری حالت ہے۔ اب ان کو کس طرح بنایا؟ زاربونا کو بھی زاربینا کو بھی زاربن سے بناتے ہیں۔ کیا کیا؟ واو علامت جمع مذکر سالم، یہ واو کیڑی شے ہے؟ اچھا، واو علامت جمع مذکر سالم تے ضمیر کوئی نہیں ہے، صرف علامت ہے، کیڑی شے دی؟ اچھی بول، سالم دی۔ ما قبل کے ضمہ کے ساتھ رفیع حالت میں لائے تے زارے سے کیا بن گیا؟ زاربو، کیا بن گیا؟ اور یا علامت جمع مذکر سالم با کسرہ ما قبل نسبی جری حالت میں تو کیا بن گیا؟ دونوں صورتوں میں نون مفتوحہ کس کے عوض؟ وہی تین مذہب ہیں، ضمہ کے عوض یا تنوین کے عوض یا دونوں کے عوض۔ کون سا ضمہ کون سی تنوین جو کہ واحد میں تھی؟ زاربن کے آخر میں لائے، رفیع حالت میں زاربو سے زاربونا بن گیا، نسبی جری حالت میں زاربی سے زاربینا بن گیا۔ زاربونا زاربینا کو زاربن سے بناتے ہیں، واو علامت جمع مذکر سالم مذکر ما قبل کے ضمہ کے ساتھ رفیع حالت میں، اور یا علامت جمع مذکر سالم ما قبل کے کسرہ کے ساتھ نصب اور جر کی دونوں حالتوں میں، اور نون مفتوح ہو۔ وہ اگلی کتاب میں سوال آئے گا بھی تثنیہ میں نون مکسور کیوں ہوتا ہے، جمع میں نون مفتوح کیوں ہوتا ہے، وہ سوال جواب آ جائیں گے۔ اور نون مفتوح ہو ضمہ کے عوض یا تنوین کے عوض یا ہر دونوں کے عوض جو کہ واحد میں تھا، اور نون بھی تھے اور تنوین بھی تھے اور ضمہ بھی، زاربن کے آخر میں لاتے ہیں تو زاربونا ہو گیا رفیع حالت میں، زاربینا ہو گیا نسبی جری دونوں حالتوں میں۔ زاربونا زاربینا کو زاربن سے بناتے ہیں، واو علامت جمع مذکر سالم ما قبل کے ضمہ کے ساتھ رفع کی حالت میں، اور یا علامت جمع مذکر سالم ما قبل کے کسرہ کے ساتھ نسبی اور جری دونوں حالتوں میں، اور نون مفتوحہ ضمہ کے عوض یا تنوین کے عوض یا ہر دونوں کے عوض جو کہ واحد میں تھا، زاربن کے آخر میں لاتے ہیں، زاربونا ہو گیا رفیع حالت میں، زاربینا ہو گیا نسبی اور جری دونوں حالتوں میں۔ زارباتن چوتھا سیغہ اسم فاعل کا، زاربن زاربان زاربونا، زارباتن زارباتن۔ زارباتن کو زاربن سے بناتے ہیں، کیسے بنایا؟ فا کلمہ کو اپنی حالت پر چھوڑا، زاربن میں جو الف لائے تھے وہ الف تھی واحد کی نشانی، اسم فاعل واحد کی نشانی، تو الف وحدان کو یعنی جو واحد کی نشانی تھی، ہم کیا بنا رہے ہیں سیغہ جمع کا، تو الف وحدان کو حذف کیا، یہ بار بار بیان کریں گے۔ وہ الف اسم فاعل واحد کی نشانی تھی، واحد کی، اس کو کیا کرنا ہے؟ کیونکہ ہم کیا بنا رہے ہیں؟ جمع، اور واحد کی نشانی جمع تو نہیں نہ ہو سکتے، کہ ہو سکتے ہیں ضدیں آپس میں۔ الف وحدان کو حذف کیا تو زاربن بن گیا، عین کلمہ کو فتح دیا، زاربن بن گیا، تا متحرکہ علامت جمع تکسیر، تا متحرکہ نمی شے آئے،
تا متحرکہ علامت جمع تکسیر، ما قبل کا فتح کون؟ با، فتح کے ساتھ ضاربن کے آخر میں لائے، کیا کیا؟ لائے، سمجھ آئیا؟ اب اعراب دینا ہے، اعراب ضاربن میں اعراب کس حرف پر ہے؟ ملے اعراب کون ہے؟ با ہے۔ اب تا لے آئے، تا، اب اعراب کو تا پر جاری کرنا ہے، کس پر؟ تو ضارباتن بن گیا۔ اعراب کو تا پر کیوں جاری کرنا ہے؟ تا پر اس لیے جاری کرنا ہے، اگر اعراب کو با پر جاری کریں تو اعراب کلمے کے درمیان میں آ جائے گا، جبکہ اعراب کلمے کے آخر میں ہوتا ہے، درمیان میں نہیں۔ اعراب کلمے کے آخری حرف پر ہوتا ہے، درمیان میں نہیں ہوتا۔ اس لیے اب اعراب کو تا پر جاری کریں گے، کیونکہ وسط میں اعراب نہیں ہوتا، تو وہ ضمہ اور نون تنوین جو تھے وہ اب تا کی طرف چلے گئے، تو اب بن گیا ضارباتن۔ ضارباتن کو ضاربن سے بناتے ہیں، فا کلمہ کو اپنے حال پر چھوڑا، الف وحدان کو حذف کیا، عین کلمہ کو فتح دیا، تا متحرکہ علامت جمع تکسیر، جمع تکسیر جمع مکسر اکو گالے، مصدر ذکر مصدر دا کرید ہے تے مانا فاعل آلا، ذکر مصدر دا تے مانا مفعول آلا، اے عربی وچ کسرت نالے، ما قبل کے فتح کے ساتھ ضاربن کے آخر میں لایا گیا۔ اعراب کو تا پر جاری کرتے ہیں، کیونکہ جاری کرنا اعراب کا، لانا اعراب کا کلمے کے وسط میں جائز نہیں ہے۔ تو ضارباتن ہو گیا۔ ہاں بے شابہ۔ ضرابن کو ضاربن سے بناتے ہیں، کیسے بنایا؟ فا کلمہ کو ضمہ دیا، الف وحدان کو حذف کیا، عین کلمہ جو کہ را ہے اس کو مشدد مفتوح بنایا، ذرہ بن گیا، ذرہ، بعد اس کے الف علامت جمع تکسیر لائے تو ذرابن بن گیا۔ بیت اگے بن ہے بے ضاربن وچ کے کوئی نہیں، وہ تو اپنی حالت سے موجود ہے، تو ذرابن بن گیا۔ شابہ بھائی۔ ذرابن کو ضاربن سے بناتے ہیں، فا کلمہ کو ضمہ دیا، الف وحدان کو حذف کیا، عین کلمہ کو مشدد مفتوح بنایا، اس کے بعد الف علامت جمع تکسیر لائے تو ذرابن ہو گیا۔ چلو جی، ذرابن کو ضاربن سے بناتے ہیں، فا کلمہ کو ضمہ دیا، الف وحدان کو حذف کیا، عین کلمہ کو مشدد مفتوح بنایا، مشدد بے شاد دیتی، بعد اس کے الف علامت جمع تکسیر لائے تو ذرابن بن گیا۔ ذرابن ضاربن ضاربان ضاربون ضارباتن ذرابن ذرابن، ذرابن کو ضاربن سے بناتے ہیں، وہ طریقہ بالکل، فا کلمہ کو ضمہ دیا، الف وحدان کو حذف کیا، عین کلمہ کو مشدد مفتوح بنایا تو ذرابن ہو گیا۔ وہ گل ہے پچھلے وچ ایک اور شے سی کیڑی الف علامت جمع او تے کوئی نہیں لیندی، گل ہی نہیں ہے جی، سمجھی گل؟ آنکھو بڑا
ज़ुर्रबुन को ज़ारिबुन से बनाते हैं, फा कलमा को ज़म्मा दिया, अलिफ बुहदान को हज़फ किया, ऐन कलमा को मुशद्दद मफ्तू बनाया तो ज़ुर्रबुन बन गया। ज़ुर्बुन अगला सीगा, ज़ुर्राबुन, ज़ुर्राबुन ते ज़ुर्बुन बिल्कुल सौख है। ज़ारिबुन से बनाया, फा कलमा को ज़म्मा दिया, अलिफ वो दान को छुट्टी कराई, ऐन कलमा को साकन किया तो ज़ुर्बुन बन गया। ज़ुर्बुन को ज़ारिबुन से बनाते हैं, फा कलमा को ज़म्मा दिया, चलो जी, अलिफ वो दान को हज़फ करके ऐन कलमा को साकिन करते हैं तो ज़ुर्बुन बन गया।